آگے بڑھیے، میت کے اوپر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، ایک ہوتا ہے آنسو آ جانا، یہ فطری چیز ہے، یہ رحم دلی کی نشانی ہے۔ ایک ہے بین کرنا، نوحہ کرنا، وہ کیا ہوتا ہے کہ میت کی مختلف تعریفیں بیان کرتے ہوئے بہت اچھا تھا، بڑا پیارا تھا، اس کی یہ نیکیاں تھیں، ساتھ چیخنا چلانا، ساتھ آوازیں نکالنا، کبھی اللہ کا شکوہ کرنا، پھر کبھی نوحہ اور شدید ہو جائے تو اپنے گریبان کو پیٹنا، اور شدید ہو جائے تو کپڑوں کو چاک کر دینا، اور شدید ہو جائے تو اپنے بالوں کو کھینچنا۔ باقاعدہ عرب معاشرے کے اندر تو یہ ایک پورا آرٹ اور پورا فن اور پورا ڈپارٹمنٹ تھا، اور جس میت کے اوپر جتنا زیادہ ایسی ایکٹنگ کی جاتی تھی اتنا اس کو عظیم سمجھا جاتا تھا، اور لوگ کرائے پہ یہ کام کرتے تھے، یعنی ماتم والے لوگ کرائے پہ مل جاتے تھے۔ عرب سوسائٹی کے اندر عورتیں بھی مل جاتی تھی، مرد بھی مل جاتے تھے نوحہ کرنے والے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صورتحال کو دیکھ کے یہ کہا، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب۔ جو عورت بھی بین ڈالتی ہے پھر توبہ کیے بغیر مر جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تارکول کا لباس پہنائے گا اور خارش کی چادر پہنائے گا۔ آپ نے اسے کفر قرار دیا، ایسے بندے کو آپ نے اپنی امت سے خارج کر دیا۔ کہا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے، جاہلانہ آوازیں نکالتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب کوئی عورت اسلام قبول کرتی تو آپ اس سے وعدہ لیتے کہ بہن نہیں ڈالو گی، ماتم نہیں کرو گی، نوحہ نہیں کرو گی۔ اور اسی قسم کی میت کے بارے میں جس کے ہاں یہ ماحول ہو پھر اس نے روکا نہیں، یا بعض میتیں ایسی ہوتی تھی جو کہہ دیتی تھی کہ میرے اوپر بڑا بینڈ ڈالنا، پتہ چلے کوئی بڑا مرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، جب میت کے گھر والے اس پہ نوحہ کرتے ہیں تو اس میت کو بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اگر وہ روک کے مرے تو وہ پاک ہے، اگر اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تو وہ پاک ہے۔ لیکن اگر اس نے خود کہا تھا کہ میرے اوپر بینڈ ڈالنا تو پھر وہ مجرم ہے، اس نے حصہ ڈالا ہے، تو جب بینڈ ڈالا جائے گا تو عذاب اس کو بھی ہوگا، بنیاد وہ رکھ کے گیا۔ تو اس بارے میں آپ نے کہا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ۔ افسوس ہے کہ بعض نام نہاد مسلمانوں نے اسے ایک بہت بڑا دین کا حصہ بنا دیا، اس بدعت کو دین باور کروا دیا، بعض عظیم شخصیات کی محبت کے نام کے اوپر۔